السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا موجودہ سیاسی منظرنامہ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی ڈیو ہے، جو کہ کسی بھی وقت اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، ممکن ہے 2 ہفتے میں ہو، 3 ہفتے میں ہو، لیکن اس سے پہلے کا جو منظرنامہ ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اعزاز سید سے پوچھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ اعزاز سید صاحب، اس وقت پاکستان کے اندر جو 3 بڑے پلیئرز ہیں اور جن کا اثر ہے پاکستان میں، ایک ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ایک ہے نواز شریف صاحب اور ایک ہے عمران خان۔ عمران خان بھی اس وقت ایک تحریک چلانے کے موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب لندن میں بیٹھ کے بہت زیادہ فعال ہو چکے ہیں۔ آرمی چیف بھی ابھی امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور کل انہوں نے ایک بڑا معنی خیز ایک خطاب بھی کیا ملٹری اکیڈمی کاکول میں۔ آپ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس صورتحال میں، جو آرمی چیف نے کل اسپیچ بھی کی ہے، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ راجہ صاحب، میرے خیال میں ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، وہ عدلیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر آصف علی زرداری وہ بھی ایک رول ہے ان کا۔ لیکن آپ پولیٹیکل اینٹیز کو ایک طرف رکھ لیں، فوج کو ایک طرف رکھ لیں اور عدلیہ کو ایک طرف رکھ لیں تو ذرا زیادہ آسان بنا لیتے ہیں بات کو، ٹھیک ہے۔ پولیٹیکل میدان میں عمران خان صاحب ایک بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے فوج کے لیے بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں، ملٹری قیادت کے لیے بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں، لیکن فوج اور ملٹری قیادت کی طرف سے ان کو کلیئرٹی دے دی گئی ہے کہ اگر وہ ایک لائن کراس کریں گے تو پھر بہت شدید قسم کا جواب بھی آ سکتا ہے، شدید کارروائی بھی آ سکتی ہے۔ کوئی بیان نہیں آیا، یہ میری اسیسمنٹ ہے۔ اسیسمنٹ بیس کر رہی ہے ان آڈیو لیکس کے اوپر جو کہ ایک نامعلوم انورٹڈ کاما میں ہیکر وہ جاری کر رہا ہے۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ نامعلوم ہیکر جو ہے نا، یہ عمران خان کے خلاف ہی کیوں جاری کر رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، 3 پی ایم ایل این کے والے سے آئی تھی 3 آڈیوز، لیکن اس نے پی ایم ایل این کو ڈیمیج نہیں کیا۔ اس نے پی ایم ایل این جو لیکس ہوئی ہیں، اس نے پی ایم ایل این کو ڈیمیج نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی ڈیمیجنگ باتیں آئی ہیں سامنے، اور عمران خان صاحب کو اس بات سے پتہ لگ گیا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی شرارت کی تو ان کی اس سے بھی زیادہ ڈیمیجنگ آڈیوز بھی ہوں گی اور ویڈیوز بھی ہوں گی، تو عمران خان صاحب ریسٹرین کر رہے ہیں۔ میری آج عمران خان صاحب کے قریب ایک بڑے لیڈر سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کیا عمران خان صاحب دھرنا لے کے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا عمران خان صاحب ڈاواں ڈول ہے۔ تو عمران خان صاحب ڈاواں ڈول ہے ابھی تک۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے وہ آخری گیند پہ چھکا لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے۔ دل تو ہر بندے کا کرتا ہے کہ وہ آخری گیند پہ یا تو چھکا لگا دے یا آخری گیند پہ بولڈ کر دے۔ تو عمران خان صاحب اس آخری اوور میں آ گئے ہیں، تو آخری گیند کیا ہوتی ہے یہ میں نے اور آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج جو ہے اس کی طرف سے ایک کلیئرٹی ہے، اور فوج کی دوسری کلیئرٹی کیا ہے؟ فوج کی دوسری کلیئرٹی یہ ہے کہ اب ہم سیاست سے تھوڑا سا پیچھے آئے، کیونکہ جب سیاست کے میدان میں آتے ہیں، پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں تو نون لیگ برا بلا کہتی ہے، اور نون لیگ کی حمایت کریں یا پی ڈی ایم کی حمایت کریں تو پی ٹی آئی برا بلا کہتی ہے، اور رائٹلی کہتی ہے۔ اور یہ جو رائٹلی کہنا ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کا، یہ فوجی قیادت کو اور فوج کو یہ رائٹلی ان کو انڈرسٹینڈنگ میرا یہ خیال ہے کہ آئی ہے۔ کتنی آئی ہے، اس کا کوانٹم کیا ہے یہ وقت بتائے گا کہ اس کا کوانٹم کیا ہے، لیکن ویزیبلی ایز پر ٹوڈے مجھے آڈیو لیکس کے علاوہ کوئی رول پولیٹیکل میک بریک کا نظر نہیں آ رہا۔ اور آڈیو لیکس بھی somebody is doing، کیونکہ عمران خان صاحب اٹیک کر رہے ہیں ملٹری کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، فوج کے اوپر، اس کے اداروں کے اوپر، پرٹیکولر اس کی قیادت کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور بڑے ٹیکنیکل انداز میں کر رہے ہیں۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب دینا کہ بھئی ہمیں تنگ نہ کرو، ہمارے پاس ویپن سارے ہیں، ہمارے پاس ہماری ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک میسج دینا شاید مقصود ہے۔ عمران خان صاحب کو میرے خیال میں ان کی کسی بھی ممکنہ اناؤنسمنٹ سے پہلے انہیں بہت سمجھایا جائے گا، اور عمران خان صاحب کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، عمران خان بھی ہو گئے، فوج بھی ہو گئی، سمجھایا جا رہا ہے کہ بندے بن جائیں، جی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک لائن کراس مت کرے، یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کاؤنٹر ہے عمران خان صاحب کا وہ ہے نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب نے میڈیا کے کچھ نمائندوں سے ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے انٹریکشن بھی کیا ہے، اور انہوں نے اپنے تمام مسائل بیان کیے، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، یہ زیادتی ہوئی، اور عدلیہ کے اوپر انہوں نے
زیادہ اور انہوں نے فوکس کہا کہ رکھا۔ مجھ سے انتقام لینے کی خاطر اس ملک کو بیڑا گرک کر دیا جی گیا، یہ کہا انہوں نے جو نواز شریف صاحب کا جو میڈیا سے انٹریکشن ہے نا، اس میں جو نیا ان کا موقف ہے، وہ ان کا جو ہدف ہے، اب فوج نہیں رہی، اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی، وہ عدلیہ بن گئی۔ پہلے فوج اور اسٹیبلشمنٹ تھی، آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف صاحب پہلے آرمی چیف اور DGI کا نام لیا کرتے تھے، اب نہیں لے رہے وہ۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سزا تو مجھے عدلیہ نے دی تھی۔ اچھا اگر فیکچوئل دیکھا جائے، بات اپیرنٹلی جو سامنے تھے وہ تو عدلیہ ہی تھی، ٹھیک ہے، بات تو یہ ٹھیک ہے، لیکن مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے، اگلے عام انتخابات سے پہلے وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک فضا تیار کرنی ہے، وہ فضا تیار کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ یہ بڑی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب نے وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان کرنے سے پہلے فضا تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب عدلیہ کی طرف سے انہیں ریلیف کی امید ہے، اور وہ شاید عدلیہ کے پاس رجوع بھی ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جائے۔ اور ریلیف دینے کے والے سے عمران خان صاحب کو، نواز شریف صاحب سوری، تو نواز شریف صاحب کی طرف سے عدلیہ کو رجوع بھی کیا جا رہا ہے کہ جو کورس غلط اپنایا گیا تھا اس کو ٹھیک کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سارا نواز شریف صاحب کا ٹی وی کیمروں کے سامنے آنا، اپنی باتیں کرنا، یہاں پہ شاہ صاحب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، نواز شریف صاحب کی جو آج گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ وہ جو ابھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ڈریکونین لا قرار دیا اس تایات نیالی کو، تو اس پہ نواز شریف صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ وہ لا تو ڈریکونین ہے یا نہیں ہے، لیکن کہ وہ فیصلہ ضرور ڈریکونین تھا، یہ انہوں نے۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں، عدلیہ کو وہ کر رہے ہیں نا۔ تو اب عدلیہ کا کون سا پلیٹ فارم ہے جو ان کو ریلیف دے سکتا ہے؟ دو پلیٹ فارم ہے۔ ایک پلیٹ فارم ہے آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ، جس نے مریم کو پہلے ریلیف دے دیا ہوا ہے اور بیسڈ آن رائٹ گراؤنڈ، لیگل رائٹ گراؤنڈ آن میرٹ دیا، جو آن میرٹ۔ دوسرا پلیٹ فارم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، ٹھیک ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ جو عدلیہ کے اوپر تنقید، آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب کو ریلیف ملتی تھی، عدلیہ پر تنقید کہ یہ تو یہ عدلیہ عمران خان کی عدلیہ ہے۔ پھر نون لیگ کو بھی ریلیف مل گئی، تو PTI والوں نے بھی تھوڑے دبے لفظوں میں کہنا یہ تو نون لیگ کی عدلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک وہ جسے کہتے ہیں بیلنسنگ ایکٹ، تو بیلنسنگ ایکٹ ہو گیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کو اگر اگلے عام انتخابات لڑنے کی اجازت ہوئی تو ان کو بھی تو اجازت ہونی چاہیے نواز شریف صاحب کو۔ تو یہ کیسے ہوگی، یہ آئندہ آنے والے دن جو ہے وہ بتائیں گے کہ کیسے ہوگی، لیکن اس کے پروسیس کا آغاز وہ ہو گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کا پبلک کے لیے آ کے ٹی وی پر تفصیل سے بیٹھ کے باتیں کرنا، وہ آتے رہے ماضی میں بھی، لیکن مختصر وقت کے لیے چلتے چلتے کوئی بات کر لی، لیکن تفصیل سے باتیں کرنا، اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنا جو ٹریول پلان ہے، پاکستان میں تمام ٹی وی چینلز نے اس کو دکھایا بھی۔ جی ٹریول پلان جو ہے وہ اس کو کر لیا ہوا ہے، اس کا خاکہ تیار کر لیا ہوا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ نواز شریف صاحب پر یہاں پر ٹیلی ویژن چینلز پر ایئر کرنے کی پابندی تھی، اور اب پارشل پابندی عمران خان صاحب کے اوپر ہے۔ تو پابندی کسی کے اوپر بھی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب وقت بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ تو یہ ہو گئی نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی، ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ کی اسٹریٹجی۔ میں نے آپ کو بتا دی بڑے جو کی پلیئر ہیں گور پاکستان کی سیاست کے، وہ آصف علی زرداری صاحب، اس ساری صورتحال میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر جب انٹری دیتے ہیں تو وہ بڑا کام کرتے ہیں۔ جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے میں انہوں نے ایک رول پلے کیا، اگرچہ کہ پنجاب میں دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی کوئی اسٹرینتھ موجود نہیں ہے، چند ایک اراکین اسمبلی ان کے صوبائی اسمبلی میں، لیکن وہ آئے اور انہوں نے وہ کہتا ہے کہ جسے کہتے ہیں چھکا مارا اور ڈارک ہار ثابت ہوئے، اور وہ جب حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ والا معاملہ تھا۔ اسی طرح اب وہ اگلے الیکشن کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری کے فیوچر کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ بلاول صاحب بھی جو ہے وہ خاموشی سے اپنا کام کری جا رہے ہیں وزارت خارجہ کے محاذ پر۔ تو یہ اس سارے سینیریو میں آصف علی زرداری کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آصف علی زرداری رائے صاحب، میں آپ کو بتاؤں گا آصف علی زرداری صاحب بڑے بیمار ہیں، اور خدا ان کو صحت دے۔ آصف علی زرداری صاحب کو میڈیا والوں نے بڑا نیگیٹو انداز میں پینٹ کیا ہے۔ اس میں کچھ غلطیاں میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی اور زرداری صاحب کی بھی ہے، کہ جب ان کو پینٹ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے میڈیا سے انگیجمنٹ نہیں کی، وہ سنتے رہے اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پینٹ کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو پینٹ کرتی بھی رہی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اگر وہ زیادہ لوگوں کے پاس آتے،
ایک دو لوگوں کے گرد حالہ جو ہے نا وہ قائم نہ رکھتے تو میرے خیال میں زد بہتر ہوتا. اسٹیبلشمنٹ نے نو ڈاؤٹ ان کو بڑا نیگیٹو پینٹ کیا, لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آصف علی زرداری کی کریڈٹ کے اوپر دو بڑی باتیں ہیں. ایک کریڈٹ کے اوپر ان کی بات یہ ہے کہ انہوں نے صوبوں کو استحکام دیا, صوبوں کو مضبوط کیا, اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دیے, صوبوں کو دیے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے. اور جو دوسرا ان کا جو سب سے بڑا کام ہے کہ جب 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ پنڈی میں واقعہ ایک پیش آیا اور وہ شہید ہو گئی, تو ایٹ دیٹ ٹائم وہ پاکستان کے خلاف بھی نعرے لگا سکتے تھے. بلکہ سندھ میں نعرے لگے جس کو جی سندھ میں اس وقت فوج کے خلاف نعرے لگ رہے تھے, فوج کے خلاف نعرے لگ رہے تھے, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں پاکستان کھپے. تو یہ دو کریڈٹ ہیں جو ان سے کوئی چھین نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اور تیسرا کریڈٹ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جب صدر بنے, جب پاور میں آئے تو انہوں نے اپنی پاور سرنڈر کی اور کوئی پولیٹیکل اینیمی نہیں رہنے دیا. تو جب آپ کے پاس پاور آ جائے تو بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دشمن نہیں بناتے, دوست بناتے ہیں. تو آصف زرداری صاحب کے یہ 3-4 کریڈٹ ہیں. اسی طرح نواز شریف صاحب کے 3-4 کریڈٹ ہیں. نواز شریف صاحب کے سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت پاکستان کی پالیٹکس کا سب سے ایکسپیرینسڈ پالیٹیشین وہ نواز شریف ہے, جو اس ریجن کو جانتا ہے, جو گلوبل پالیٹکس کو جانتا ہے, جو پاکستان کے اندر کی پالیٹکس کو جانتا ہے. نواز شریف پاکستان کی سیاستدان کا وہ واحد پالیٹیشین ہے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا ہے, اور ہو سکتا ہے 4تھی دفعہ بھی بن جائے, یو نیور نو, ٹھیک ہے. اور نواز شریف کی یہ آپ مانیے کہ نواز شریف نے جب بھی پاور میں آئے کریڈٹ دینا چاہیے نواز شریف کو کہ نواز شریف صاحب نے اپنی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ دی اور انڈیا کے ساتھ امن کی بات کی, جو کہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے, بہت مشکل بات ہوتی ہے. اب عمران خان کی اگر بات کریں تو عمران خان صاحب کو ایک کریڈٹ دیں, ایک کریڈٹ عمران خان صاحب. ہم ڈسکریڈٹ تو ڈسکس کرتے ہیں, ڈسکریڈٹ بڑے ڈسکس کرتے ہیں. عمران خان کو اس بات کا پورا کریڈٹ حاصل ہے کہ اس نے جو یوتھ ہے آپ کی اس کو پولیٹیکلی ایکٹیو کر دیا. عمران خان صاحب اگر یوتھ کو پازیٹیو سمت میں لائیں تو یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہوگی. ابھی تک تو نیگیٹو جائیں تو بھی الٹا اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. تو عمران خان صاحب کے پاس جو یوتھ کی پاور ہے اس کو اگر وہ درست سمت پر لائیں اور یہ جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس کو اگر درست طریقے سے استعمال کیا جائے, آپس میں سیاستدان آپس میں بیٹھ کے چیزیں طے کریں. عمران خان صاحب بڑی آئیڈیل بات ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی تو کچھ سیکھا ہے نا. یہ جو دھکے کھائے ہیں انہوں نے, پاور میں آئے, انہیں پتہ لگ گیا پاور میں کس طرح آتے ہیں, نکلے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ نے نکالے. کچھ نہ کچھ تو بندہ سیکھتا ہی ہے. تو یہ جو سیکھنا ہے نا ان کا عمران خان صاحب کا, یہ ان کی لینگویج سے بھی نظر آنا چاہیے, یہ ان کے ایکٹ سے بھی نظر آنا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں اور جو مسئلہ ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے طے کریں. جب پارلیمنٹ میں آ جائیں گے تو پارلیمنٹ کو تقریر ملے گی, پھر اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا اس کے انٹیلیجنس ادارے وہ کچھ نہیں کریں گے. پھر آپ پالیٹیشین نے آگے ملک کو لے کے جانا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ یا انٹیلیجنس ایجنسیاں آگے نہیں لے کے جا سکتی, وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ کی جو پالیسی ہے اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. اور کہیں پر اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کو اپنا کیس لوگوں میں لانا ہے, آپ پولیٹیکل اینٹیٹیز میں لانا ہے. آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جب 2014 میں نواز شریف کے خلاف اس وقت کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر سازش کر رہی تھی تو نواز شریف صاحب نے اپنا کیس سیاستدانوں میں یعنی کہ پارلیمنٹ آف پاکستان میں پیش کیا, اور اس وقت تمام جو سیاستدان ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نواز شریف کا ساتھ دیا. اگر وہ نہ دیتے تو نواز شریف صاحب آؤٹ تھے. پھر ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت زیادہ ہو جائے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ایسی جماعتیں جو 3 4 مرتبہ وہ اقتدار سے نکلے, لیکن انہوں نے اس طرح کا ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح کہ ابھی عمران خان کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے سیکھا, اور سیکھنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو سیکھا کہ سیاستدانوں نے مل کے پارلیمنٹ کو کیسے چلانا, اور وہ مساق جمہوریت بھی ہوا جو آپ کے علم میں ہے. تو کیا عمران خان ایک دفعہ یہ نکلنے کے بعد یہ سبق سیکھ پائیں گے؟ وہ ریاست بہت زبردست آپ نے سوال کیا. میں یہ آخری بات کرتا ہوں پھر کہانی ہم ختم کرتے ہیں. ریاست پنجابی کا ایک شعر ہے, ٹھڈا لگے لو وگے تے تاں پتہ لگے, ٹھڈا لگے لو وگے تے تاں پتہ لگے. جب تک آپ
گرتے نہیں ہیں، جب تک آپ جیل میں نہیں جاتے، جب تک آپ دھکے نہیں کھاتے سیاسی طور پر، تب تک آپ سیکھتے نہیں ہیں. تو میری ایک دفعہ جیل جانا چکر لگے گا خان صاحب. میں چاہتا ہوں کہ وہ جیل جائے بغیر ہی سیکھ جائیں، اللہ کرے کہ انہیں جیل نہ جانا پڑے، لیکن سیکھنا بہت ضروری ہے. جیل جا کے سیکھیں یا جیل سے باہر رہ کے سیکھیں. بہت بڑی درسگاہ ہے، بڑے سیاسی استاد کہتے ہیں. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جیل بہت بڑی درسگاہ ہے. جیل بڑے بڑوں کو تبدیل کر دیتی ہے. یہ شیخ رشید صاحب سے میں 2001 میں میری ملاقاتیں ہوتی رہیں، تو شیخ رشید صاحب سے میں پوچھتا تھا کہ آپ تو وہ شیخ رشید نہیں ہیں جو بھاٹی گیٹ لاہور پہ بولا کرتا تھا، جو شالمی میں تقریریں کرتا تھا اور بے نظیر کے اوپر بڑے ذاتی قسم کے حملے کرتا تھا. تو شیخ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ اعزاز مجھے جیل نے تبدیل کر دیا ہے. اور میرے اور آپ کے دیکھے کی بات ہے، شہباز گل کوئی سیاسی اینٹی تو نہیں ہے، نہ وہ کوئی کونسلر ہے، نہ کوئی انہوں نے کوئی الیکشن لڑا، لیکن بہرحال ایک سیاستدان کے ساتھ، ایک سیاسی جماعت کے ساتھ رہ کے وہ بیان دیتے تھے. آپ دیکھیے وہ جیل میں گئے، آپ ان کا انداز تکلم دیکھ لیں، اس میں تبدیلی آ گئی ہے. حالانکہ ابھی تو تھوڑی سی ہوا لگی ہے ان کو. جی ابھی تھوڑی سی لگی ہے، ابھی انہوں نے وہ وقت دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی چکیاں انہوں نے نہیں دیکھی، ابھی وہ پراپرلی دیکھا ہی نہیں ہے. اور جیل میں تو ان کی اپنی پارٹی کی حکومت تھی جب. جی تو خدا کسی کو بھی جیل میں نہ لے جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نہیں سیکھے وہ جیل جائے بغیر ہی سیکھ لیں، انہیں جیل نہ جانا پڑے. لیکن اگر یہ ضروری ہے تو ضرور، جیل بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ضرور اس سے تعلیم حاصل کریں. بہت بہت شکریہ اعزاز سید. ناظرین آپ نے سنا اعزاز سید کا یہ کہنا تھا، اور ہم بھی اسے اتفاق کرتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں ان کے لیے وقت کے ساتھ سیکھنا بہت ضروری ہے. جہاں نواز شریف نے، آصف علی زرداری نے اور پاکستان کی دیگر جماعتوں نے سیکھا ہے، خدا کرے عمران خان صاحب بھی اتنا اپنا نقصان کروائے بغیر وہ کچھ سیکھ لیں تاکہ پاکستان درست سمت میں آگے بڑھ سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.